بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ عشاء کے بعد کا وقت تھا، تو سلطان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے ملازم کو بلایا اور ایک پیالہ پانی کا پیا اور پھر لیٹ گئے، لیکن پھر بھی نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سلطان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک کالے رنگ کا کپڑا منہ پر لپیٹتے ہوئے اپنے محل سے باہر نکل گئے۔ آپ کا گزر ایک خستہ حال جھونپڑی کے پاس سے ہوا، جس میں بوڑھا امام اور بوڑھی عورت آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ امام صاحب بوڑھی عورت کو کہہ رہے تھے کہ اب میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، میں اب مسجد میں امامت نہیں کر سکتا۔ نماز میں تلاوت کرنے وقت میری زبان لڑکھڑاتی ہے، میرے گھٹنوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اتنی سردی میں صبح چل کر مسجد جاؤں اور امامت کراؤں، لہٰذا میں وہاں سے ہمیشہ کے لیے چھٹی لے کر آنا چاہتا ہوں۔ جو عبادت کر سکوں گا اپنی خستہ حال جھونپڑی میں کروں گا۔ لیکن پھر امام صاحب نے کہا، پریشانی کی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں، اور اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا، میری اولاد بھی نہیں جو ہمیں کما کر کھلائے، اور اگر میں امامت نہیں کروں گا تو قبیلے کا سردار مجھے تنخواہ کیسے دے گا اور ہمارے گھر کا چولہا کیسے جلے گا۔ پھر امام صاحب نے کہا کہ میں صبح سلطان کے دربار میں جاؤں گا اور سلطان سے التجا کروں گا، مجھے یقین ہے کہ سلطان معظم میری مدد ضرور کریں گے۔ اور دوسرے دن جب سلطان دربار میں تشریف لائے تو اتنے میں وہی بوڑھا بزرگ سلطان کے سامنے حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میری عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اب امامت کرنا میرے بس کی بات نہیں، لہٰذا میں نے مسجد کی امامت کی ذمہ داری سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں جو ہمیں کما کر کھلائے۔ سلطان نے خزانچی کو حکم دیا کہ سونے کے سکوں کا تھیلا اور ایک چاندی کے سکوں کا تھیلا اس بزرگ کو دے دیے جائیں، تو وہ بزرگ سلطان کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب بزرگ کے پاس بہت سا سونا آ چکا تھا، تو بزرگ نے سوچا کہ اب اس سے میں اپنا گھر بنواؤں گا اور باقی بچی ہوئی رقم سے اناج خریدوں گا اور کچھ سکے چھپا کر رکھ دوں گا جو آنے والے وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔ تو اب بوڑھے نے ساری رقم ایک پرانے سے صندوق میں چھپا دی اور سو گیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو بوڑھا امام سیدھا صندوق کے دروازے پر گیا اور دیکھا کہ صندوق بالکل خالی تھا۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر بوڑھا بہت زیادہ پریشان ہوا اور وہ پھر سلطان کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ تو سلطان نے خزانچی کو حکم دیا اور کہا کہ اسے سونا اور چاندی کے سکے دے کر رخصت کر دو، لیکن اس دفعہ بوڑھے نے صندوق جھونپڑی کے دوسرے کونے میں چھپا دیا، لیکن وہاں سے بھی رقم غائب تھی۔ تو وہ بوڑھا پھر سلطان کے پاس حاضر ہوا اور سلطان نے اس کو رقم دیتے ہوئے خود سوچ میں پڑ گیا کہ آخر وہ کون شخص ہے جو اس بوڑھے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور اس کی رقم چرا رہا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بزرگ مجھے دھوکہ دے رہا۔ آج رات میں اس بات کا پتہ لگا لوں گا۔ ادھر بوڑھا بھی رات کو سونے کی بجائے اس صندوق کے ساتھ بیٹھ کر اس کی حفاظت کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس بزرگ کی جھونپڑی کی طرف چل پڑا اور بیس بدل کر خیمے کے ساتھ لگ گیا اور دیکھا کہ اندر سے 2 آدمیوں کی آواز آ رہی ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ اس جھونپڑی میں تو ایک بوڑھا امام اور ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، لیکن یہ 2 مردوں کی آواز کیسے آ رہی؟ سلطان نے جب جھانک کر دروازے سے دیکھا تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل کا ایک آدمی جس نے سلطان کا بیس بدلا ہوا تھا اور اس بوڑھے شخص کو کہہ رہا تھا خزانے میں سونے کی کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سونا تم سے واپس لینے آیا ہوں، حالات بہتر ہونے کے بعد دوبارہ تم کو یہ سونا واپس کر دوں۔
سلطان اسی وقت خیمے کے اندر داخل ہوا اور اس بہروپیے کو پکڑ کر سیدھا محل میں لے گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو زندان میں ڈال دو، صبح میری عدالت میں پیش کر۔ اس بوڑھے امام صاحب کو کہا کہ مجرم پکڑا گیا ہے، تم آرام سے سونے کو رکھ کر سو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب صبح ہوئی تو سلطان نے بہروپیے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تو اگر تم چور ہوتے تو باقی جگہوں پر بھی تو چوری کر سکتے تھے، لیکن صرف اس بوڑھے امام کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی؟ اس نے کہا، سلطان معظم، بے شک میرا طریقہ غلط تھا لیکن میرا مقصد غلط نہیں ہے۔ اتنے میں سلطان کا وزیر بولا اور کہا، حضور یہ آپ کو چکنی چوپڑی باتوں سے موضوع سے ہٹانا چاہتا ہے، آپ اس کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہ دیں۔ لیکن سلطان نے وزیر کو چپ کراتے ہوئے کہا کہ اسے اپنی بات کی وضاحت کرنے دو۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا مقصد کس طرح نیک تھا؟ اس نے بتاتے ہوئے کہا کہ سلطان معظم، ساری زندگی اس امام صاحب نے اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزار، لیکن اپنی آخرت کے لیے اس نے اپنا مضبوط گھر نہیں بنایا، اور جس مسجد میں یہ اس امام صاحب امامت فرما رہے تھے وہ مسجد کافی ضعیف ہو چکی۔ اس نے قبیلے والوں سے اور ایک زمیندار سے چندہ اکٹھا کر کے زمین کا ٹکڑا مسجد کی تعمیر کے لیے خریدا۔ جب یہ بات امام صاحب کو پتہ چلی تو اس نے تمام قبیلے والوں کو اس بات پر مطمئن کر لیا کہ ہم اسی جگہ پر دوبارہ مسجد تعمیر کریں گے اور اس نئی جگہ پر امام صاحب اپنا گھر بنائے گا، کیونکہ امام صاحب کے گھر کو بھی اب مسجد سے کم نہ سمجھے۔ اس لیے اس نے یہ ناٹک کیا اور آپ کے پاس آ کر رقم لے گیا۔ جب اس بات کی خبر مجھے ہوئی تو میں نے اسی دن سے ٹھان لیا کہ میں اس کو مسجد کی جگہ پر اپنا گھر بنانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ تمام قبیلے والوں کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا امام صاحب مسجد والی جگہ پر اپنا گھر بنا رہے ہیں؟ تو تمام قبیلے والوں نے اس برہوپیے کی بات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ نہیں سلطان معظم، یہ زمین تو ہم نے امام صاحب کے گھر کے لیے خریدی۔ اب سلطان کے ہم شکل کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ امام صاحب نے ان قبیلے والوں کو بھی خرید لیا، کیونکہ اس کے پاس سلطان کے دیے ہوئے سکے آ گئے تھے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہم شکل کو کہا کہ اس بات کو تو مجھے ثابت کر۔ وہ نوجوان بڑا حیران و پریشان ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کو پیغام بھجوایا کہ تم اپنے گھر کی تعمیر شروع کرا دو۔ اب اس بہروپیے کو اپنی موت واضح نظر آ رہی تھی۔ رات کا وقت ہوا، سلطان کا ہم شکل آدمی جائے نماز پر بیٹھا اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اور کہنے لگا، اے اللہ تو ہی اپنا کرشمہ دکھا دے، میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں، میری مدد فرما۔ سلطان نے اس آدمی کو پیغام بھجوایا کہ جس دن اس امام صاحب کے گھر کی تعمیر مکمل ہوگی اسی دن ہی ہم تمہارے قبیلے والوں کے سامنے تمہاری سزا کا بندوبست کریں گے۔ جب اس آدمی کے گھر کی تعمیر آدھی ہو گئی تو اتنے میں اچانک سلطان کو خبر ملی کہ حضور بغیر کسی آندھی بغیر کسی طوفان کے امام صاحب کا گھر ملیا میٹ ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو اس وقت سلطان کے دل میں خیال آیا کہ وہ بہروپیہ تو بالکل سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ اگر اس نے مسجد کی جگہ پر گھر نہ بنایا ہوتا تو آج بغیر کسی وجہ کے یہ گھر نہ گرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے۔ سلطان نے فوراً اپنے سپاہیوں کو بھیجا، تحقیقات کی۔ سلطان نے اسے کہا کہ اگر تم اپنی بات کو ثابت نہ کر سکے تو اسی وقت تمہیں اس ملبے کے نیچے ڈلوا کر اوپر مسجد تعمیر کرا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ سلطان معظم، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں زمین کو دیکھ کر لالچ میں آ گیا تھا۔ تو سلطان نے کہا کہ تم نے اپنی ساری زندگی کی عبادت، اپنی مشکلات صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے گوا دی، تم جیسا بد نصیب انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔
اور اس کے بعد سلطان نے بوڑھے امام کو جلا وطن کر دیا اور قبیلے کے جن لوگوں نے اس کے حق میں جھوٹی گواہی دی تھی ان کو زندان میں 3 سال کے لیے قید کر دیا۔ اور اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ اس جگہ پر شاہی خزانے سے ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جو تا قیامت قائم رہے، اور وہ مسجد ابھی تک اس جگہ پر موجود ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔